یہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ دل دکھا ہے, افسوس ہوا ہے, بیکاز اس کی ہمیں عادت ہے. اور جب ہم اپنے کام دوسروں پہ چھوڑتے ہیں, وہ ہمارے کام کر کے دے رہے ہیں, ایک موقع ملا تھا. پھر ہم بات کرتے ہیں نا قدرت کا نظام, تو قدرت کا نظام تو انصاف پہ بیسڈ ہے, اور انصاف یہی ہے کہ نیوزی لینڈ ڈیزرو کرتی تھی اور وہ سیمی فائنل میں گئی. کیا کہیں گے؟ نجیب, ساری چیزیں آپ نے بتا دی. آپ یقین کرو کہ اب الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ اتنے سالوں سے یہ چیزیں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں نا. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہو, کامران بھی ہوتا ہے. کیا بولیں ان پہ یار, افسوس ہی ہوتا ہے, ترس آتا ہے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ جس طرح کی تھی ستیہ ناش کر دیا. اور چاہے وہ مائک ہیسن ہو, چاہے کپتان صاحب ہو, چاہے بیٹنگ کوچ ہو, بالنگ کوچ ہو, ان لوگوں کو آپ نے لگا دیا ہے جو کرکٹ کو اور نیچے لے کے جائیں گے. اب تو مطلب میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ نیوزی لینڈ ڈیزرو کرتی تھی پہنچنے کی. بالکل, ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. ایک بینگ پاکستانی ہم بات کرتے نا یار 147 سے پہلے آؤٹ کر لیں, یوں کر لیں, یوں کر لیں. جس بندے کو 11 لڑکوں کی ٹیم بنانا نہیں آتی وہ پاکستان کا کوچ بنا ہوا ہے 100%. اور بنانے والوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. واہ بھائی, ٹیم بنانا نہیں آ رہی. بار بار کامران, ہم لوگ اسپیشلی ہم تینوں اپنی ہر ٹرانسمیشن میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کو صرف اس وجہ سے چانس دے رہے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن, سری لنکا کی کنڈیشن ہمیں سوٹ کرے گی, زیادہ بڑے رنز نہیں بنیں گے, ہمارے اسپنرز بہتر ہیں. بٹ وہی جو باسط بھائی نے بات کی, جب آپ کو ٹیم بنانا ہی نہیں آئے گی, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے خلاف کیا یوز کرنا ہے, تو پھر یہی ریزلٹس آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے نجیب. اس کے ساتھ آپ دیکھیں ٹیم بنانا تو آ ہی نہیں رہی, کپتان بھی بنانا نہیں آ رہا. آپ کس فارمیٹ میں جا رہے ہیں, کس کو کپتان بنا رہے ہیں, اس میں ابیلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کہ T20 کو سنبھال سکے گا کہ نہیں. وہاں پہ کوئک آپ نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں, اسمارٹ کیپٹن چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی چیزیں نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد آپ کا سلیکشن کی پالیسی آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب ایونٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو 11 نہیں بنانے آتے. اس کے علاوہ آپ کو کنڈیشن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, ڈیسیجن کیا لینا ہے, گیم اویئرنیس, سب چیزیں اس پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہیں. جو ایک سکول کی کرکٹ دنیا کی کرکٹ میں جائے نا, سکول کرکٹ میں یہ چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اویئرنیس ہوتی ہے. ہماری کرکٹ میں یہ بالکل نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اس لیے ہے کہ آپ صرف اپنا پرسنل مائل سٹون جو ہے نا اس کو اچیو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کو جب تک آپ نکالیں گے نہیں نا, اتنی دیر ہماری کرکٹ ایسے ہی سفر کرتی رہے گی, ایسے اسٹرگل کرتی رہے گی. ہم لوگ بہتر نہیں ہو سکیں گے, دنیا کی ٹیموں کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. چوتھا ایونٹ آپ دیکھ لیں, اس کے پیچھے والے بھی دیکھ لیں ہم کیسے پہنچے ہیں, کس ٹائپ کی. بالکل. تو آپ جب آپ کی سوچ یہ ہوگی انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے کہ میرا سینٹر کانٹریکٹ بڑھ جائے, مجھے NOC دیں گے, اس کے بعد آپ ہم لوگوں کو کیا نام ہے PSL کی کیٹیگری میں, اس کیٹیگری میں رکھیں گے, یہ کریں گے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے, تو آپ کیسے یار کرکٹ کھیل لیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں, یہ کس نے کیا؟ مجھے ایک بات بتائیں نا. 2023 میں افغانستان کے ساتھ سیریز تھی, اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ ہماری کیٹیگری یہ نہیں ہونی چاہیے PSL میں, ورلڈ کپ میں ہمارا سینٹر کانٹریکٹ یہ ہونا چاہیے, ٹورز پہ ہمیں NOC ملنی چاہیے, ہم نے جانا ہی جانا. تو جب ایسی چیزیں چلیں گی پاکستان کی کرکٹ میں تو کرکٹ انٹرنیشنل کہاں پہ صحیح ہے. باسط بھائی اس بات سے میں کامران کی تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کپتان بنانا نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ یہ بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ آپ نے کپتان رکھنا ہی وہ ہے نا کہ جا کے گراؤنڈ میں ٹاس کرے, فیصلے تو میں کروں. یس سر, مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کپتان وہ بنائے جو یس سر ہو. اس میں ہے وزن ہے آپ کی بات میں, لیکن مسئلہ یہ ہمارے نیچے لیول سے کپتان بنائے نہیں جاتے. کپتان کوئی ایک دن کا کام تھوڑی ہے, بائی برتھ کیپٹنسی ہوتی ہے یار. جو ہم بولتے نا کہ اپنے فیصلے سے, اپنے ڈیسیجن سے آپ اس طرح کرو کہ سامنے والا پرابلم میں آ جائے اور آؤٹ ہو جائے. ابھی وہ چیز ہی نہیں ہے. سلمان علی آ گیا, ابھی کیا بابر اعظم, سلمان علی آ گیا, یہ سب ایک جیسے ہیں یار, شان مسعود وغیرہ. ان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, دم ہی نہیں ہے کیپٹنسی کا. آپ اس کی ابھی باتیں ہو رہی ہے صاحبزادہ فروخت کیا نام ہے فخر زمان کی, کیا کون پاگل لوگ ہیں یار, سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا سوچتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے بک بک کر جاتے ہیں. پتہ ہے کیا آپ سوچتے ہیں کپتان بنانا, کس کو بنانا؟ آپ زبردستی جب بنائیں گے نا جس کا کوئی تعلق نہیں T20 کرکٹ سے, آپ دیکھیں کہ وہ ون ڈے کرکٹ میں اچھا کر رہا, ٹیسٹ میچ میں اچھا کر رہا, آپ ادھر لا کے اس کا بالکل ہی کانفیڈنس خراب کر دیں گے. لائک بابر آپ دیکھ لیں,
بابر کو تینوں فارمیٹ کا بنایا, آپ دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہوگی ہے یار. پلیئر کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, ہر اچھا پلیئر کپتان نہیں ہوتا, ہر اچھا پلیئر کوچ نہیں ہوتا, یہ بھی چیزیں سوچنی چاہیے. تو اس لیے ان چیزوں کی طرف کب دھیان دیں گے. بالکل صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد بھائی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا, سنک ان ہو گیا ہے کہ ایک اور آئی سی سی ایونٹ ہاتھوں کے بیچ میں سے نکل گیا؟ دیکھیں, سنک ان تو وہ ہوتا ہے جو خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے سنک ان ہوتی ہے. جس چیز کے ہم لوگ عادی ہوتے ہیں وہ تو بہت جلدی سنک ان ہو جاتی ہے. کل جس طرح سری لنکا نے کھیلا, شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید ہم ان کو روک لیں گے, لیکن بعد میں تو بالکل میچ ایسا لگا کہ جیسے 212 رن بھی کم پڑ گئے. اور جس طرح شناکا نے بیٹنگ کی, جس طرح آخری اوور میں اس نے 22 رن بنائے, کمال کی بیٹنگ اس نے کی ہے. تو سنک ان تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خوشی کی ہوتی ہے. یہ عادی تھی, ہمیں بہت امیدیں بنی ہوئی تھیں کہ شروع سے کہ اچھی سی کرکٹ کھیل کر جا رہے ہیں, ہمارے پاس اسپنرز اچھے ہیں, لیکن ان کی اصل یوٹیلائزیشن اور ان پلیئروں کی اہلیت جو ہے وہ اپنی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. پورے ٹورنامنٹ میں نواز بہت ہی بری طرح ناکام رہے, شاداب ناکام رہے, سائم ایوب ناکام رہے, سلمان آغا ناکام رہے. بابر اعظم کو نہ جانے کس نے سلیکٹ کیا تھا. اب اگر یہ سلیکشن کمیٹی مائک ہیسن, سلمان آغا بتا دیں کہ بابر اعظم کو ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے لیے کس نے سلیکٹ کیا تھا, تو ساری قوم بڑی خوش ہو جائے گی کہ یار وہ کون تھا جس کے کہنے پہ بابر اعظم کو سلیکٹ کیا اور پھر سارے میچ بھی کھلائے, بڑی مشکل سے سری لنکا والے میچ سے ہٹایا. اور جس طرح کی ابھی میں کامران کی بات سن رہا تھا, لیگ کی بات ہے, تو اب 1-2 یورپ میں بھی لیگیں شروع ہو رہی ہیں اور وہ پاکستانی کھلاڑیوں سے دھڑا دھڑ کانٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈومیسٹک کے کرکٹرز. بس تو بس صحیح ہے, پھر ایسا ہی ہے تو ایسا ہی ہے, یعنی نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کرنے والا ہے. اب یہ جو پرفارمنس ہے سوائے صاحبزادہ فرحان کے علاوہ جتنے پلیئرز ہیں, کیا ڈومیسٹک میں آ کے ٹاپ کریں گے, کھلائیں گے؟ ہمارے بیچ پہ یا باسط بھائی کے بیچ پہ جو لڑکے آتے تھے ڈراپ ہوتے تھے, فوراً ڈومیسٹک میں جاتے تھے, ٹاپ کرتے تھے. کیا ان کو کھلائیں گے؟ ٹاپ 2 میں, ٹاپ 3 میں جو بھی بالر ہوگا, بیٹر ہوگا, کیپر ہوگا اور اسپنر ہوگا, کیا وہ ٹاپ 2 میں, ٹاپ 3 میں فنش کریں گے؟ کیا پھر سلیکشن ہوگی کہ صرف ایک آدھا میچ کھیلے گا, ایک آدھا میچ؟ تو پھر آپ کی کرکٹ بہتر نہیں ہونی. آپ لائیں ان کو, جیسے ہم لوگوں کے لیے ہوتا تھا نا کرائٹیریا, جاؤ بھی ڈومیسٹک پورا سیزن کھیلو, ٹاپ کرو. اور کیا بھی, اللہ کا شکر, ہمارے بیچ کے سب لڑکوں جو بھی آئے کر کے آتے تھے. لیکن کیا ان کو کھلائیں گے پورا سیزن؟ پھر میں مانوں گا کہ بھائی سلیکشن آپ کی فیئر ہے, آپ کا سسٹم بن گیا, آپ کی کرکٹ اوپر جائے گی. اگر یہ لیگ کرکٹ کھیل کے جائیں گے, 2 میچز اچھی پرفارمنس دکھائیں گے, آپ پی ایس ایل میں 2 اننگز دکھائیں گے تو کم بیک ہو جائے گا. یہ زیادتی پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہوگا, ان لڑکوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوگی جو سارا سال دھکے کھاتے ہیں, کھیلتے ہیں. باسط بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کی پوزیشن پہ تھریٹ نہیں ہوگا, آج آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اگلے 2-3 میچز میں موقع ملے گا, آج آپ برا کریں گے 2-3 میچز میں آپ کو چانس ملے گا, دین یو ول گو بیک ٹو دا بیسکس. آپ جاؤ گے, جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو گے, وہاں رگڑا کھاؤ گے, ٹیم میں جگہ بنے گی. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو پرفارمنس کیسے نکلے گی؟ یہ جو لڑکے ابھی پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں نا, ان کا دل ہی نہیں چاہتا ڈومیسٹک کھیلنے کا, اور ڈومیسٹک کا اسٹینڈرڈ بھی ماشاءاللہ ایسا ہو گیا ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا ہے. جو باتیں پتہ چلتی ہیں, جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. مطلب کرکٹ تھوڑی ہو رہی ہے یار, ابھی پی ایس ایل شروع ہوگا, ہر چیز چھپ جائے گی. اس ملک میں یہی ہے, فیس سیونگ ہے. ارے یار سب سے پہلے آپ جے سوریا کو دیکھو نا, اس نے ریزائن کر دیا, کل ہی ہو گئی تھی یہ بات. صحیح ہے, تو ایسے لاؤ دم اپنے میں ملک کی خاطر. اب مائک ہیسن کو لائے ہوئے پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کس بیس پہ لے آئے اس کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ابھی شاید ٹور ہے بنگلہ دیش کا, تو وہاں چلے جائیں گے. کیا اس ملک کی کرکٹ کا مذاق اڑا دیا ہے. صحیح بات ہے. اور مجھے تو محسن نقوی کو جو مشورے دیتے ہیں وہ فضول لوگ ہیں, چاہے وہ عاقب جاوید ہو, چاہے وہاب ریاض ہو, چاہے وہ نیازی ہو, فضول لوگ ہیں.